کا بہت شکریہ. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے بھی، اور صدور صاحب کا شکریہ، ان کی کلاس بھی ہے، ان کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے اساتذہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے. اور ڈاکٹر فائقہ نے ابھی اس کا انٹروڈکشن بھی کروایا ہے. پروگرام یا یہ بک کلب قائم کیا گیا اس کے پس منظر میں کیا تھا. کتاب دوستی اور کتاب کا فروغ، کتاب پڑھنے کے بارے میں، مطالعہ کا فروغ، اس کے لیے ہم لوگ کوشاں ہیں. اور جو خیال تھا کہ شاید کتب خانوں کی طرف یا لائبریری کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوا، تو اس کے پیش نظر ہم نے چاہا کہ اب ہم کتاب کو قاری تک لے کے جائیں، اور اس کا یہ ایک ذریعہ تھا کہ ہم نے یہ بک کلب قائم کیا. اور اس کے اندر یہ ایک کردار ہے کتب خانوں کا کہ وہ اب خود قاری کو بھی اپروچ کرے. تو ہم نے اسی کے پیش نظر کتابیں کا تعارف، مختلف کتابوں کا وہ شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ایک بہت اچھا رسپانس جو ہے، بہت اچھا ہمیں توجہ ملی اسٹوڈنٹس کی، اور اس میں ان کا ذوق و شوق سامنے آیا، جس سے میں نے تو یہ نتیجہ نکالا کہ ہم کتاب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کتاب تک رہنمائی نہیں ہوتی. تو اسی لیے یہ کتاب کا فروغ کے لیے بک کلب کا آغاز کیا گیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے ہر مہینے. بیچ میں کبھی کچھ وقفے آئے کچھ ایسی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن اس بار بھی جولائی میں بھی ہم نے، جون میں بھی پروگرام کیا. جولائی اب چل رہا ہے. آج کل یونیورسٹی میں چھٹیاں لیکن ایک معقول تعداد اسٹوڈنٹس کی یہاں موجود ہے. کچھ ہمارے انٹرنیز ہیں یہاں پہ موجود. ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہے کہ بطور لائبریرین ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں کتاب کے مطالعہ کے فروغ کے لیے. تو یہ ان کی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. تو مجھے خوشی ہے آج کی جو 2 کتابیں ہیں ان میں سے اردو کی حسب معمول میرے پاس ہے کتاب فریب نظر. یہ کہنے کے تو اردو کی ہے کتاب، لیکن یہ اصل میں تراجم ہے، اور مختلف بدیسی ادب اور جو دوسری زبانوں کا ادب ہے اس میں جو انگریزی میں تراجم ہوئے تھے اس کا اردو ترجمہ ہے. تو اس میں شارٹ سٹوریز ہیں، فکشن کی کتاب ہے، اور مختلف علاقوں کا فکشن اس میں ایک جگہ پر جمع کیا، جس کے لیے میں سید نقوی معروف افسانہ نگار ہیں، مترجم ہیں. ان کے ترجمے کی بہت ساری چیزیں اس سے پہلے آ چکی ہیں. ایک دفعہ ہم ان کی کتاب پر یہاں پر بات بھی کروانے لگے تھے. 2.5 خانے کی چال ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس پر ہم چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ ایک رکھیں، لیکن وہ کسی وجہ سے ان کو جلدی جانا پڑا، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے اور اس پر بات نہیں ہو سکی. ان کا خاصا کام ہے، اور پچھلے دنوں حراری کی بڑی کتابیں مشہور ہوئیں، اس کے بھی تراجم انہوں نے کیے. بندہ بشر کے نام سے ایک ان کا ملتا ہے، غالباً ہوموڈیوس کا وہ یا اسپیشیز کا وہ ترجمہ ہے. اور اس طرح جی سیپینس. اور اس طرح دوسری کتاب جو ہوموڈیوس ہے اس کا بھی ترجمہ انہوں نے کیا. اور بھی تراجم ہیں ان کے، جیسے سکوت، انہوں نے مختلف عالمی افسانوں سے افسانوی ادب کے تراجم کا ایک انتخاب پیش کیا. یہ بھی ایک انتخاب ہے فریب نظر کا. اور یاد مفارقت ایک ناول انہوں نے ترجمہ کیا، اور اسی طرح منگل والے لوگ ایک ترجمہ اور ناول کا ہے. تو سید نقوی صاحب خود فکشن کے ہیں، نان فکشن میں بھی لکھا انہوں نے، لیکن تراجم کا کام بھی ان کا قابل قدر ہے. اور اتفاق سے جو اب ہم نے اس دفعہ کتاب کا انتخاب کیا ہے فریب نظر، وہ بھی ترجمے کا ہے اور بڑا عمدہ ترجمہ ہے. اگرچہ کتاب کی طباعت میں تھوڑے سے مسائل ہیں، اور وہ حسن طباعت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں موجود ہے بعض جگہوں پہ،
جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا اور ایک ایڈیٹر کی نظر سے یہ گزرنی چاہیے تھی چھپنے سے پہلے، وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود ہم اس کتاب کے کنٹینٹس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جو کچھ سلیکشن انہوں نے اس میں کی ہے، جو انتخاب اس میں کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے اور پڑھے جانے کے لائق ہے. فریب نظر کتاب جو ہے یہ سٹی بک پوائنٹ سے چھپی ہے، کراچی سے، اور میرے پاس جو اس کا ہے یہ 2018 میں، میرے خیال میں اس کے بعد اس کا ایڈیشن نہیں آیا، یہ واحد اب تک کا ایڈیشن ہے اس کا. اور اس میں جن لوگوں کے تراجم موجود ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ایک فہرست نظر آتی ہے، اور مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کا ادب ہے جو ان زبانوں سے انگریزی میں ترجمہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ترجمہ کیا. اٹالو کالوینو اس کے اندر ہیں، رسکن بانڈ کا ہے، سیزر آئرا ہیں، ایمبروس بیئرس کے ہیں، او ہینری مجھے بہت پسند ہیں، ان کی بھی 2 شارٹ سٹوریز اس کے اندر موجود ہیں. چیما منڈا انگوزی یہ نائجیرین ہیں، ان کے بھی تراجم 2 اس کے اندر موجود ہیں. میرے بہت انٹرسٹ کی چیز ملیالم کے 2 کہانیاں ہیں ملیالم کی جو انگریزی میں ترجمہ ہوئی، اس سے اردو میں کی گئیں. وہ مدھاون جو ہیں این ایس مدھون ان کی ہیں. اور جارج آرویل آپ سب جانتے ہیں، کافی لوگ جو ادب کے ہیں ان کو جارج آرویل کا نام جو ہے وہ اتنا ناآشنا نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ان کی کتاب جو 1984 ان کا ایک ناول ہے، اور وہ آج کل کے حالات پر بھی اسی طرح پورا اترتا ہے جو انہوں نے اس زمانے میں لکھا تھا، اور 1984 میں جو ایک دنیا میں سوچ اور سیاست کے جو حالات ہونے تھے اس کے مطابق تھا، تو وہ آج کل بھی وہ اسی طرح ہی آپ کو محسوس ہوگا. وہ ہے اینیمل فارم، جارج آرویل کا بڑا مشہور ناول ہے. ان کی بھی 2 شارٹ سٹوریز ہیں اس کے اندر. اور ایک اس میں ناول بھی ہے جو علیحدہ سے بھی چھپا تھا ان کا، وہ مچ ایلبم کا ناول ہے، منگل والے لوگ، اس کا ترجمہ انہوں نے اس کتاب میں شامل کیا ہے. ہم ساری چیزیں تو نہیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ افسانوں کے پورشنز پڑھ دوں یہاں پہ، کچھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا تعارف چیزوں کا، کچھ افسانوں کا. میں نے وہ آتھر بتائے، وہ مصنفین بتائے جن کے ترجمے اس میں شامل کیے ہیں. جو اٹالو کالوینو ہیں یہ کیوبا میں پیدا ہوئے، اگرچہ یہ اطالوی تھے، ان کے والدین اطالوی تھے، اٹلی کے رہنے والے تھے، تو کچھ پیدائش ان کی کیوبا کی ہے لیکن یہ پھر اٹلی میں شفٹ ہو گئے. ان کے 2 افسانے ہیں، 2 شارٹ سٹوریز ہیں. ڈاٹرز آف دا مون جو بنات القمر کے نام سے انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے. ان کا جو سٹائل ہے لکھنے کا، اس میں استعاراتی زبان ہے یا استعاراتی حقیقت نگاری کا ایک تاثر ملتا ہے، جس کو جادوئی حقیقت نگاری بھی کچھ لوگ اس سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ملتا ہے. وہ فکشن اور فیکٹس کو ملا کے، خیال کو، تخیل کو ملا کے ایک ایسی فضا قائم کرتے ہیں، اور بات جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. تو اس میں بھی چاند کے استعارے کے ساتھ انہوں نے ایک جو خوبصورت، آج کل ہم لوگ سب اس کا شکار ہیں کہ ہم وہ چیز خریدتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ خریدی جائے. یہ ایک صارفیت یا کنزیومرزم کا یا کیپٹلزم کا ایک خاص وہ ایک طریقہ کار ہے کہ سپر سٹورز اور مارکیٹس جو ہیں اس نے ایک ایسی فضا قائم کی ہے کہ آپ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت نہ ہو، اور آپ اس کی طرف کھنچتے ہیں. تو یہی ایک طریقہ کار ہے. اس کو چاند کے استعارے کے طور پہ انہوں نے، لیکن اب آپ اس کی زبان دیکھیے اور اس کے ترجمے کو دیکھیں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. میں تھوڑی سی اس کا آغاز ترجمے کا دیکھتا ہوں. چاند بہت قدیم ہے. کیوفک نے اتفاق کیا، تھکا ماندہ داغدار،
آسمانوں کے درمیان برہنہ پھرتے ہوئے وہ رفتہ رفتہ جھڑتا رہا ہے، کسی گوشت نچی ہڈی کی مانند۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ مجھے وہ چاند یاد ہیں جو اس سے زیادہ خستہ اور اس سے بھی زیادہ پرانے تھے۔ میں نے ایسے کئی چاند دیکھے ہیں، ان کی پیدائش دیکھی ہے اور پھر انہیں آسمان میں پھر کر ختم ہوتے دیکھا ہے، کسی ٹوٹتے ستارے کی سنگ باری سے، جیسے ان کی ہوا نکل جائے، جیسے کسی کے تمام آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ جائیں تو ایک پکھراج رنگ پسینہ بہا کر چاند اس کی جگہ ہرے بادلوں کا لبادہ اوڑھ لیتا اور وہاں محض ایک خشک اسفنج کی گیند ہی باقی رہ جاتی۔ جب کوئی چاند مرتا ہے تو زمین پر کیا گزرتی ہے، یہ بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جب آخری بار ایسا ہوا تو اسے بیان کر سکوں۔ ایک طویل ارتقائی سفر کے بعد زمین اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں آج ہم ہیں، یعنی ہم ایسے باب میں داخل ہو گئے ہیں جہاں کاروں کے ٹائر جوتوں کے تلے سے پہلے گھس جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اب ہمارے پاؤں کے جوتوں کے تلے نہیں گھستے، ٹائر گاڑیوں کے گھس جاتے ہیں جلدی۔ ایک سلسلہ ہے چاند کا، وہ سارا میں کچھ پیراگراف جو ہے نا پڑھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چاند کا بیان کیسے وہ کر رہے ہیں۔ پرانی اصطلاحات مثلاً پورا چاند، آدھا چاند، آخری چوتھائی چاند، چوتھائی کا چاند استعمال تو ہوتی رہیں، لیکن یہ تو محض انداز بیاں تھا، ورنہ بھلا ایسی شکل کو پورا چاند کیسے کہہ سکتے ہیں جو سوراخوں اور دراڑوں سے پر ہو۔ ہمیشہ ایسا لگتا ہو کہ کسی بھی وقت ہمارے سروں پر ملبے کی صورت آ گرے گا، اور کسی ڈھلتے چاند کا تو ذکر ہی کیا، جیسے کترے ہوئے پنیر کا چھلکا جو ہماری توقع سے بھی پہلے ہی غروب ہو جاتا۔ ہر نئے چاند پر ہم یہی سوچتے کہ کیا یہ دوبارہ بھی طلوع ہوگا؟ کیا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسے ہی غائب ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ دندان جھڑے کنگھے کی صورت نمودار ہوتا تو ہم پھریری لے کر آنکھیں پھیر لیتے۔ اب ایک اور جو چاند سے، وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے، مشتاق کو اچھا یاد ہوگا کہ نہیں، امجد اسلام امجد کا، چاند کے ساتھ درد کئی پرانے نکلے، کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے۔ چاند نکلتا ہے تو ناصر کاظمی تو وحشت میں کچھ اور کرتے ہیں، لیکن چاند کے ساتھ اور مد و جزر اور جو میر کی چاند سے مناسبت تھی کہ چاند نکلتا تھا تو چاند میں ان کو اپنی محبوبہ نظر آیا کرتی تھی، چاند کے اندر وہ شبیہ دیکھا کرتے تھے اور چاند سے وہ دیوانگی کا ایک عنصر۔ تو چاند قریب آتا تو کچھ مخصوص مزاج کے لوگ عجیب حرکتیں کرنے لگتے تھے۔ خواب میں چلنے والا کوئی شخص کسی بلند عمارت کی کگر پر اپنے ہاتھ چاند کی جانب بلند کیے چلنے لگتا۔ ٹائم سکوائر کے وسط میں کوئی ویئر ولف بھونکنے لگتا۔ ویئر ولف یہ آپ سارے جانتے ہیں، کہاں جو آپ نے وہ ایکلپس کے حوالے سے بھی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، مختلف یہ بنائی جاتی ہیں فلمیں۔ یا کوئی آگ کا شوقین بندرگاہ کے گوداموں کو نظر آتش کر دیتا۔ اب یہ نظارے عام ہو گئے تھے اور ان سے اونچی گردنوں کا جھمگھٹا نہیں لگتا تھا، لیکن جب میں نے ایک سینٹرل پارک کے ایک بینچ پر ایک لڑکی کو مکمل برہنہ بیٹھے دیکھا تو مجھے رکنا پڑا۔ اب یہ ایک سارا سلسلہ ہے کہ وہ چاند سے دیوانگی کا استعارہ جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، اور ایک لڑکی نظر آتی ہے جو برہنہ ہوتی ہے اور وہ چاند کی طرف وہ بڑھتی ہے جب وہ چاند نظر آتا ہے اور فل مون ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز سے بیگانہ، اور کچھ وقت یہ آتا ہے کہ چاند کی طرف بہت سارے لوگ اور بہت ساری چیزیں موو کرتی نظر آتی ہیں، اس میں بہت ساری، اس کو لگتا ہے بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں جو اسی شکل کی ہیں جو وہ لڑکی پہلے نظر آئی تھی، اور وہ چاند جو ہے وہ
چلتا ہے اور وہ ایک جو پرانے کباڑ جہاں پہ رکھا جاتا ہے وہاں وہ چلا جاتا ہے، وہاں ایک کرین کے ذریعے اس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر کے اب ختم ہو گیا چاند، اور اس کو کسی دریا برد بھی یا سمندر برد کر دیا جاتا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ وارفتگی میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں چاند کے، اور وہ چاند جو ہے وہ پھر نکلتا ہے، اور وہ چاند میں وہی لڑکیاں جو اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں وہ اس کو نظر آتی ہیں بیٹھے ہوئے۔ استعارہ یہ ہے کہ آخری اگر آپ پیراگراف دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اصل میں کہنا کیا چاہ رہا تھا اس پوری کہانی میں۔ ہم ایک جنون میں گرفتار ہو گئے، ہم اندھا دھند بر اعظموں کو عبور کرنے لگے، ان سبزہ زاروں اور جنگلات سے گزرتے جو شہروں، سڑکوں اور ماضی کے تمام نشانات کو دفن کر کے زمین پر ابھرنے لگے تھے۔ ہم نے اپنی سونڈ اور دانت آسمان کی سمت بلند کر کے شہنائی سے سر نکالے، ہماری دکھ بھری لے سے حلق کے کھردرے بال جھومنے لگے۔ وہ دکھ جب ہم بڑی جسامت کے نوجوان جانوروں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تب ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہم وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے جس کی ہمیں خواہش ہو۔ اندھا دھند بھاگنا پیچھے کسی چیز کے۔ دوسری جو ہے دا مین ہو شاؤٹڈ ٹریسا، وہ شخص جس نے ٹریسا پکارا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی مزے کی بڑی شارٹ سٹوری ہے، چھوٹی سی ہے بالکل جو شارٹ ہوتی ہے، کہ ایک شخص کھڑا ہوا فٹ پاتھ سے اٹھ کے نیچے سے اوپر دیکھتا ہے اور وہ چلاتا ہے اور ٹریسا آواز دیتا ہے ٹریسا کو اس کا۔ تو ایک اور شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ اس کے ساتھ آواز میں آواز ملاتا ہے کہ پتہ نہیں کس کو پکار رہے ہیں، اور بہت سارے شخص آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ پکارتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تم کوئی چابی تو نہیں بھول گئے اپنی جو اس کو آواز دے رہے ہو؟ کہ وہ کہتے ہیں چابی تو میرے پاس ہے۔ کہتے ہیں اوپر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس شخص کو جو وہ ٹریسا کی آواز سے پکار رہا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں نہیں رہتا، میں تو اس شہر کی مخالف سمت میں رہتا ہوں۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ وہاں کون رہتا ہے جس کو پکار؟ مجھے نہیں علم، مجھے نہیں معلوم کہ کون رہتا ہے، لیکن آواز اس کو دے رہا ہے۔ کیا آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں ایک شخص جو دانتوں کو پیس کر بولنے کا عادی لگتا تھا گویا ہوا، تو آپ یہاں نیچے کھڑے ٹریسا کو کیوں آواز دے رہے ہیں؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں بولا تو ہم کوئی اور نام پکار سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں کہیں اور جا کے آواز دے سکتے ہیں۔ باقی لوگ اب ذرا غصے میں آ گئے۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ کوئی چال نہیں چل رہے۔ تلوں سے بھرے چہرے والے شخص نے مجھے مشکوک انداز میں گھورا۔ کیا؟ میں آزردگی سے بولا اور دوسرے کی جانب مڑا تاکہ ان کی تائید حاصل کر سکوں۔ وہ کچھ نہ بولے، ایک لمحے کے لیے شرمندگی حاوی ہو گئی۔ دیکھو، کوئی شخص خوش مزاجی سے بولا، کیوں نہ ایک آخری مرتبہ ہم سب مل کر آواز دیں ٹریسا، اور پھر سب اپنے گھرے کو چلے جائیں۔ اور انہوں نے سب نے مل کر آواز دی، 2-3 ٹریسے، لیکن اس بار آواز میں ہم آہنگی مقصود تھی۔ پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ میں تقریباً چوراہے تک پہنچ گیا تھا جب میرے خیال میں نے ایک آواز سنی جو پکار رہی تھی ٹریسا۔ کوئی اب بھی پکارنے کے لیے وہاں کھڑا تھا، کوئی بہت ضدی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، وہ نو لسنر ایک پوئم ہوا کرتی تھی، ہم کبھی پڑھا کرتے تھے انٹرمیڈیٹ میں غالباً، مجھے نہیں یاد کہ اس کا پوئٹ کون تھا، نو لسنر اس کا نام تھا۔ آوازیں دے رہے ہیں، خلا ہے، وہ ہے، بٹ نو بڈی از لسننگ، کوئی سن نہیں رہا ہے اس کے بعد۔ تو اس میں یہی تاثر ہے کہ کوئی سن نہیں رہا لیکن ہم پکار رہے ہیں مسلسل۔ اس کہانی کا یہی ہے۔ رسکن بانڈ ایک آتھر ہیں جو پنجاب میں پیدا ہوئے، مشرقی پنجاب میں۔ یہ اینگلو انڈین تھے، اینگلو انڈین جو مکس بریڈ ہوتی ہے اس میں سے۔ 500 سے زیادہ انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ ان کی جو دا آئیز ہیو اٹ، جس کا اردو ترجمہ انہوں نے فریب نظر کے حوالے سے کیا ہے، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور عموماً ہم اسی ایلوژن میں
فریب یا شراب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایلوژن ہے کہ ایک شخص جو نابینا ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے ٹرین میں، اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی سوار ہوتی ہے. اب وہ اس کو یہ شائبہ یا اس کو وہ شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ وہ خود نابینا ہے، اور وہ اس سے اس طرح بات کرتا ہے کہ تم نے باہر دیکھا کتنے خوبصورت سین نظر آ رہے ہیں، یہ درخت کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اور وہ لڑکی بھی یہ تاثر دیتی ہے کہ یعنی میں دیکھ رہی ہوں، تم خود دیکھو، تم اس کے بارے میں بیان کرو چیزوں کو. اور یہ سارا سلسلہ چھوٹی سی یہ کہانی ہے، اور یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آخر میں جب وہ اترنے لگتی ہے تو اس کا اسٹیشن جلدی آ جاتا ہے لڑکی کا. تو یہ بڑی مشکل ہے کہ دروازے پر کچھ دھکم پیل ہو رہی تھی. ایک صاحب جو ڈبے میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے بڑبڑا کر معذرت کی، پھر وہ دروازہ بآواز بند ہو گیا اور دنیا باہر ہی رہ گئی. میں اپنی نشست پر لوٹ آیا، گاڑی نے سیٹی بجائی اور ہم پھر چل پڑے. میرے لیے اب نیا ساتھی مسافر اور پھر سے نیا کھیل. وہ لڑکی اتر چکی ہے، گاڑی نے رفتار پکڑی، پہیوں نے اپنا گیت الاپنا شروع کر دیا تو ڈبہ نے ہلنا اور کراہنا. میں کھڑکی تلاش کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، باہر دن کی روشنی کو گھورتے ہوئے اور جو میرے لیے اندھیری تھی. کھڑکی سے باہر بہت کچھ ہو رہا ہوگا. کتنا دلچسپ کھیل ہے یہ بوجھنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. جو آدمی ڈبے میں داخل ہوا تھا اس نے میری محویت کو توڑا. تم یقیناً بہت مایوس ہو گئے ہوگے، وہ بولا. میں پچھلی ہم سفر جتنا خوبصورت بالکل نہیں. بہت دلچسپ لڑکی تھی، میں نے کہا. کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کے بال لمبے تھے یا چھوٹے؟ مجھے یاد نہیں. اس کی آواز میں الجھن تھی. میں تو اس کی آنکھوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ بالوں کی طرف دھیان ہی نہیں گیا. اتنی خوبصورت آنکھیں لیکن اس کے کسی کام کی نہیں تھیں. وہ مکمل نابینا تھی. تم نے دیکھا نہیں تھا؟ وہ لڑکی بھی نابینا تھی، یہ بھی نابینا، اور اس میں بھی ایک وہ موجود ہے. ہم اکثر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خود بھی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. اسی سے رسکن بانڈ کی اور بھی اس کے اندر ایک اور کہانی بھی شامل ہے، لیکن میں اپنے ٹائم کے پیش نظر اور چاہوں گا کہ اس کے اندر ہی ختم کروں. میں اصل میں 2 کہانیوں پہ خصوصی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں اگرچہ. اچھا ہاں، یہ میں پہلے بتا دوں کہ اس کتاب کے انتخاب میں ہماری جو اسکول آف اسٹیٹسٹیکل اینڈ ایکچوریل سائنسز کی سینئر لائبریرین ہیں ڈاکٹر رفت رفیق، یہ ان کی انتخاب کردہ کتاب تھی. انہوں نے اس طرف توجہ دلائی، وہ پڑھ رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ کتاب آپ کے نام ہے ڈاکٹر صاحبہ. تو ان کی پسند کی کہانیاں اس میں کچھ اور ہیں، ان پر میں بات نہیں کروں گا. تو جارج آرویل اور اس کی، میں پکاسو پہ سیزر آئرا کی کتاب ہے. پکاسو کے بارے میں کہہ دوں، یہ بھی ایک جو انسان کی نفسیاتی الجھنیں ہیں اس کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ دودھ کی جادوئی بوتل سے نکل کر ایک جن نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں کیا پسند کروں گا. پکاسو کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں نا. یہ کون تھے صاحب؟ ایک پینٹر تھے، ایبسٹریکٹ آرٹ تھا ان کا وہ ایبسٹریکٹ میں بات کیا کرتے تھے، ڈرائنگ اور ان کی پینٹنگز ہوتی تھیں، آرٹ جو تھا ان کا. اور وہ عموماً اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا ان کی تصاویر کو. تو وہ جن ان کو آفر کرتا ہے کہ کیا تم پکاسو بننا چاہو گے یا پکاسو کی ایک پینٹنگ تمہیں چاہیے، کہ تمہیں کیا پسند ہے، خود پکاسو بننا یا پکاسو کی ایک پینٹنگ. تو وہ سوچتا ہے اور اس میں ایک چیز یہ ساری اس کی سوچ ہے. اس کے پکاسو نے ایک دفعہ کہا تھا میں امیر ہونا چاہتا ہوں تاکہ غریب کی طرح سکون سے رہ سکوں. اب اس میں آئرنی آپ ذرا دیکھیں، میں امیر ہونا چاہتا ہوں تاکہ غریب کی طرح سکون سے رہ سکوں. اگر اس فریب کو نظر انداز بھی کر دیں کہ غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تب بھی یہ ایک عجیب جملہ ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ وہ دولت مند ہو چکا تھا
بہت دولت مند، لیکن اتنا دولت مند نہیں جتنا وہ آج ہوتا مرنے کے بعد۔ انتقال کے 30 سال بعد، جبکہ اس کی تصاویر کی قیمت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مصور کو ایک دن مرنا ہی ہے، یوں اس کی مصوری رک جائے گی اور تصاویر کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ گویا پکاسو ہونے میں اور پکاسو کی تصویر ہونے میں ایک اقتصادی خلیج ہے۔ دس از دا مین پوائنٹ۔ جیسے زندگی اور موت میں سکون سے رہ سکنے کا جملہ اپنی خوبصورت جدت کے علاوہ وہی تصور تھا جس میں جن مجھے اس وقت چھوڑ گیا تھا، وہ جن جس نے اس کو آفر کی تھی کہ تم پکاسو بننا چاہو گے یا اس کی ایک پینٹنگ۔ جیسے دوسری دنیا سے ایک پیغام بھیجا گیا ہو، اس معلومات کے ساتھ کہ میری دیرینہ خواہش ایک پرسکون مسائل سے آری زندگی ہے، ایک پرسکون مسائل سے آری زندگی ہے۔ موجودہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے اور میری آرزوؤں کی ارزانی کے حساب سے ایک پینٹنگ ہی مجھے اتنی عمارت دے سکے گی کہ میں سکون سے رہ سکوں، آرام کی زندگی گزاروں، اپنے ناول لکھ سکوں اور کچھ پڑھ لوں۔ لیجئے فیصلہ ہو گیا، مجھے ایک پینٹنگ درکار ہے، مجھے پکاسو نہیں بننا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پیٹ کا مسئلہ، اقتصاد کا مسئلہ، آرٹ اس کو نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں مجھے پینٹنگ درکار ہے تاکہ میرے جو اقتصادی مسائل ہیں، پھر وہ پینٹنگ ایک اس کے سامنے ایک دم لا کے دھر دی جاتی ہے، اور وہ پینٹنگ ایک عجیب سے وہ اس کے نقوش ہوتے ہیں، اس کی مطلب پکاسو کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی پینٹنگ وہ سوچتا ہے، پھر اس کے خیال ہے یہ تو اچھا یہ اس چیز کی ہے کہ ایک ملکہ ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے اس پینٹنگ میں، اور اس دربار میں وہ ملکہ معذور ہے اور اس کی معذوری کا کوئی اعتراف نہیں کرتا اور اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو وہ پینٹنگ اصل میں یہ ڈسکرائب کر رہی ہے کہ وہ معذور ملکہ ہے، اس کا وزیر کس طرح ایک دربار لگے ہوئے میں اس کے سامنے وہ پھول رکھتا ہے کہ آپ ایک یہ پھول اٹھا لیجئے، اور پھر بعد میں کہتا ہے ملکہ تو اپاہج ہے۔ تو وہ جو بات کنوے ہوتی ہے کہ ملکہ اپاہج ہے لیکن وہ پھول نہیں اٹھا سکتی، یہ اب اس تک کنوے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پینٹنگ ہے، اور بالآخر اس کو جب آخر میں بات پہنچتی ہے، یہ ساری چیز ایک تصور میں اس کے سامنے آ رہی ہیں مصنف کے، اور اسی لمحے میرے ذہن میں ایک ادراک کی روشنی لپک گئی، میرے لبوں کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی، لیکن اہم بات یہ تھی کہ اب مجھے اس کا ادراک ہو گیا تھا، جیسے کسی ڈراؤنے خواب میں ایک ناقابل حل مسئلہ منڈلا رہا تھا، مجھے الجھن اپنی گرفت میں سمیٹ رہی تھی۔ میں ابھی تک میوزیم کے اندر ہی تھا، جلد یا بدیر مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میری عمارت بھری زندگی باہر ہی شروع ہو سکتی تھی، اور میں پکاسو میوزیم سے ایک پکاسو پینٹنگ بغل میں دبائے کیسے باہر نکل سکتا؟ یہی وہ ہے کوشچن مارک پہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ سیزر آئرہ کی اور بھی کہانیاں ہیں، میں بس ختم کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ بھی دیکھ رہی ہوں گی میں نے تو۔ امروز بیرس کی کہانی ابھی اتفاق ہوا، اس کی این ایکرنس ایٹ آؤل کریک برج ان کی کہانی ہے۔ یہ مجھے ایک اور جگہ بھی دیکھے میں نے، وہ ایک کمرشل ترجمہ ہوا تھا ان کا، الو والی ندی کے پل کا واقعہ۔ یہ کیونکہ انقلابی تھے تو ان کی کہانیوں میں انقلاب جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میں جو اب جن دو کہانیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی بیفور اینڈنگ، اس کو ختم کرنے سے پہلے، او ہنری کے افسانے۔ او ہنری میرا ہمیشہ سے وہ رہا، کیونکہ یہ آخری جملے میں کنکلیوڈ کرتا ہے، او ہنری کا یہ سٹائل ہے۔ آپ میں سے شاید کسی نے وہ لاسٹ لیف ایک بڑی معروف کہانی تھی جو نے ہمارے سلیبس میں انٹرمیڈیٹ کے غالباً ہوا کرتی تھی، لاسٹ لیف کے نام سے، آخری پتہ۔ بڑی خوبصورت، اس کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ خوبصورت پتہ پینٹ کرنے کے دوران ایک بیمار شخص کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے وہ آرٹسٹ، وہ پتہ، کیونکہ اس نے اس سے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ پتہ گرے گا تو میں مر جاؤں گا، اور وہ دیوار پہ وہ پتہ پینٹ کرتا ہے اور وہ خود مر جاتا ہے۔ یہ کہانی کا تھا۔ اس کے کیکٹس ایک کہانی ہے بڑی مزے کی ہے، ایک
ایک اپنے بزم میں خود ایک شخص جو ہیرو بنا ہوا ہے اور اس کی جو محبوبہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کو بہت کچھ پتا ہے، تو اس کو پوچھتی ہے کہ تمہیں ہسپانی، مجھے پتہ چلا تمہیں ہسپانوی زبان بھی آتی ہے، اسپینش جو ہے وہ اپنی اس میں کہ ہاں مجھے آتی ہے ہسپانی زبان۔ اب وہ اس کو پرپوز کرنا چاہتا ہے، اس کا جواب محبوبہ کا چاہتا ہے وہ پرپوزل کہ تم مجھے بتاؤ میری پرپوزل کا کیا جواب ہے، تو وہ اس کو ایک کیکٹس کا ایک پودا جو ہے نا وہ بھیجتی ہے، اور اس کیکٹس پہ اس کے اینڈ میں، اور وہ اس انتظار میں اس کیکٹس کو لینے کے باوجود اس انتظار میں رہتا ہے کہ وہ اس کی واضح طور پر اس کو ہاں یا نہ میں جواب دے، اور بالآخر وہ خود لڑکی مایوس ہو جاتی ہے اور وہ ایک اور جو کیکٹس دے کے جاتا ہے اسی سے شادی کر لیتی ہے اور اس کی شادی میں شریک ہوتا ہے، اور بعد میں مایوس بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا دوست جو ہے نا وہ آتا ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے، ارے یہ کیا ہے، یہ تو میرا پرانا شناخت تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے کیکٹس؟ ٹریسڈیل اس کریکٹر کا نام ہے، تمہیں اس پودے کی اسپیسی معلوم ہے، یہ منطقہ ہارا کی مخلوق ہے۔ اچھا وہ بتاتا ہے یہاں شاید اس پودے کا نام بھی اس پرچی پر لکھا ہے، تمہیں ہسپانوی آتی ہے ٹریسڈیل؟ نہیں۔ ٹریسڈیل کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا ہسپانوی میں لکھا ہے؟ ہاں، مقامی آبادی کا خیال ہے کہ اس کے پتے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتے ہیں، وہ اسے وینٹو مامی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کا مطلب ہوگا آؤ اور مجھے اپنا لو۔ تو یہ جو ایک اس کے اندر آئرنی ہے ایک خاص قسم کی، وہ اس کہانی میں موجود ہے۔ اسی طرح دوسری کہانی جو ہے اسپرنگ ٹائم آلا کارٹے، خواہش پر مہیا موسم بہار، اس کا بھی انجام کار ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں بہرحال وہ جو لڑکی اپنے محبوب کو پانا چاہتی ہے وہ ٹائپسٹ ہوتی ہے اور وہ مینیو کارڈ مختلف اس کے ٹائپ کرتے ہوئے ایک دن وارفتگی میں وہ اپنے اس کا وہ کہیں اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا اور وہ غلطی سے اس مینیو کارڈ پر جو ہے نا وہ یہ ٹائپ کر دیتی ہے پیارا والٹر ڈے کے ساتھ، اور وہ اس کا والٹر جو محبوب تھا وہ اس کو اتفاق سے پڑھ لیتا ہے اور وہ آس کے ملے۔ یہ اس کہانی کا انجام ہے، لیکن میں اصل میں جو بات کر رہے ہیں چیما منڈا، یہ نام ایسے ہے، یہ نائجیرین ہے۔ اس کی دو بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں، وہ آپ خود پڑھیں گے، میں نہیں بتاؤں گا، خود بھی تو پڑھنا ہے نا۔ تو این ایس مدھون یا مدھون، یہ آپ میں سے شاید کچھ جانتے ہو، شیلا ریڈی کا نام ابھی پچھلے دنوں بڑا معروف ہوا تھا، مسٹر اینڈ مسز جنا نامی ایک کتاب آئی تھی، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، رتی جنا کے حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب تھی، ہم نے یہاں بات بھی کروائی تھی اس کے اوپر، انہوں نے ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز چاولہ صاحب نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ وہ ان کی وائف ہیں اور یہ ملیالم زبان میں لکھتے ہیں اور بہت اچھی، ان کی دو کہانیاں ہمارے اس جو آج کا ہمارا مجموعہ ہے اس میں نیلی پینسل، اور یہ پس منظر میں ہے بابری مسجد کے۔ بابری مسجد جب گرائی گئی تھی اور اس کے بعد کے جو حالات تھے، تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے حالات میں بہت ایک بولڈ افسانہ تھا اور بڑی جرأت کے ساتھ لکھا گیا تھا، جس کے اندر اس چیز کا پیغام ملتا ہے کہ جو مذاہب کے حوالے سے یا جو وہاں پہ وہ موجود تھا اس میں کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے۔ دوسری جو کہانی ہے وہ امید کی فصل، وہ اندرا گاندھی کا جب قتل ہوا تھا اور سکھوں پر جو ایک اس کے نتیجے میں، قتل کے نتیجے میں ایک بڑا سخت وقت آیا تھا، اس کے پس منظر میں ہے وہ کہانی۔ نیلی پینسل بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے اور وہ اس نے بابری مسجد کے انہدام کی لیڈ لگانی ہے، وہ جو اس کی مین سرخی ہوتی ہے، وہ لیڈ کیسے بنے گی؟ وہ خود بیمار ہوتا ہے، وہ ایک مسلمان ڈاکٹر اس کا معالج ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، وہاں پر بات ہوتی ہے، وہ چلا جاتا ہے لیڈ اپنے سب ایڈیٹر کو دے کر، لیکن جب وہ اس مسلمان ڈاکٹر کے پاس ہو کر آتا ہے تو اس کو ایک وہاں جاتا ہے تو اس کو کچھ خیال آتا ہے
کیونکہ وہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ شکریہ آپ نے ہم سے وہ بات نہیں کی جو ہر آدمی ہمیں فون کر کے کہہ رہا ہے ہم سے، وہ کہہ لیں کہ بابری مسجد کے واقعے پر، کہ اس کے بعد وہاں پہ وہ فسادات بھی پھوٹ اٹھے تھے، تو وہ واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لیڈ کیا لگائی ہے بتاؤ، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ لیڈ جو ہوتی ہے وہ نیلی پینسل سے پہلے کیا کرتے تھے جو ایڈیٹر ہوتے تھے نا، کریکشن اخبارات کی جو لیڈز ہوتی تھیں یا خبروں کی ہوتی تھیں، تو نمایاں خبر کی شہ سرخی کس نے لکھی ہے؟ اس نے اپنے وہ جو ملک اس کا سب ایڈیٹر تھا یا نائب تھا، نائب مدیر، زہرہ ایک نام کی ایک مسلمان لڑکی ہوتی ہے اس کی اسی ٹیم میں، اور وہ کہتی ہے کہ یہ میں نے لکھا ہے، تو وہ اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ڈیئر میرے لیے ایک پینسل لے کے، وہ پینسل نہیں ہوتی تو اس کو بال پوائنٹ دیتے ہیں، اپنے راشہ زدہ ہاتھ سے قلم کسی چھنی کی مانند چاہوں سے زہرہ کی شہ سرخی کے پہلے چند الفاظ، زہرہ مسلمان زہرہ جو ہے اس نے لکھا تھا متنازع عمارت ڈھا دی گئی، اس کو کاٹتا ہے، اس کی جگہ جلی حروف سے پارکنسن بیماری کے راشے سے لرزتے حروف میں لکھتا ہے بابری مسجد لکھ دیتا ہے۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے متنازع عمارت اور بابری مسجد لکھنے میں، اور زہرا کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو ایسے بہہ رہے تھے جیسے کسی تازہ گھاؤ لگے درخت سے رس بہہ رہا ہو۔ اس نے چلیت جو تھا دیکھ کر جانب کہا شکریہ جناب، بخار کی مہتابی کشش کا شکار جھکا ہوا لوٹ گیا، نیوز روم کا دروازہ اس کے عقب میں بند ہونے تک کسی نے سانس بھی نہیں لی۔ یہ ہے آخر میں ایک ناول میں نے بتایا تھا کہ وہ شامل ہے جارج آرویل کی کہانیوں کے بعد۔ آرویل کا نام ایرک بلیئر، آرتھر بلیئر میرے خیال میں اصل نام ہے، ان کی دو کہانیاں ہیں، وہ ڈاکٹر رفت کسی وقت سنا دیں گے کہ وہ کیا ہیں اس کے بارے میں۔ آخر میں جو ہے نا اس کے ایک ناول شامل ہے، وہ مچل البام کا ہے ٹیوزڈے ود موری، اور یہ جو ہے حیات بعد الموت کے امکانات کے، اور اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں۔ یہ بہرحال آپ دیکھیے گا اس کو، یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، پڑھ کر سوچنے کے بھی۔ مجھے اس کے اندر زیادہ اچھا یہ لگا کہ اس میں ایک ہی جگہ پر مختلف ذائقے اکٹھے ہو گئے، تو آپ کو بہت سارے مختلف ممالک کے مختلف زبانوں کے ادب کے ذائقے ملیں گے۔ تو یہ آج ہماری آج کی کتاب تھی جی۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کی طرف سے کوئی کمنٹ، کوئی کوشچن؟ بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے پہلے ہی پوچھ چکی ہوں، مجھے صرف اس میں یہ ایڈ کرنا تھا کہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں اس پہ گفتگو کی، اور میں نے حالانکہ یہ 2 بار کتاب پڑھ چکی ہوں، لیکن آپ کو سن کے مجھے لگا کہ میں پہلی دفعہ یہ سن رہی ہوں، مطلب وہ چیزیں آپ کو پہلے اور جس انداز سے آپ نے ان کو بیان کر دیا، ان کے زبانوں بیان کو، ان کی جو مفہوم تھا، جو علامت جس طرح سے آپ نے ان کی کھولی علامتیں، تو بہت لطف آیا سر، اس کا بہت مزہ آیا، اور یوں لگا کہ یہ مطلب یہ چیزیں جو اتنی وضاحت سے شاید بندہ خود نہیں سمجھ سکتا وہ واضح ہو گئی۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تو اچھی بات ہے اس کا، کیونکہ یہ تو میں نے وہ بیان کیا جو میری سمجھ میں آیا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہوں اس کو دیکھ کے۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ادبی ترجمہ، تو آپ نے جیسے بک کلب سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اچھا ترجمہ ہے، تو کیا پیمانہ آپ کے پیش نظر رہا؟ جبکہ کچھ تو آپ نے کہانیاں اوریجنل انگریزی میں بھی پڑھی ہوں گی اور کچھ جو ہے وہ آپ ترجمہ ہی پڑھ رہے تھے، تو اس کا کیا آپ کے ذہن میں یہ پیمانہ ہے؟ یہ
میں نے ابھی بتایا کہ ایک کتاب، ایک افسانہ ایسا تھا جو ابھی میں نے دیکھا جو کمرشلی بھی ترجمہ ہوا تھا، ایک ڈائجسٹ میں، جاسوسی ڈائجسٹ میں، وہ سیم وہ الو والی ندی کا جو اس کے اوپر جو پھانسی دی جاتی ہے اس کو، وہ میں نے یہ دونوں دیکھے، اتفاق سے میرے ہاتھ میں وہ لگا. اس میں زبان کی ایسی چاشنی نہیں موجود تھی. دوسرا، بہت جیسے جارج آرول کو ہم نے پڑھا ہوا ہے یا او ہنری کو اکثر ہم نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، او ہنری کی معروف ہے اور آسانی سے پڑھا جانے والا ہم جیسے لوگوں کے لیے، انگریزی کے ان لوگوں میں سے ہے وہ شامل. تو وہ چیز جو ہمیں اردو میں اور انگریزی میں پڑھتے ہوئے اس میں ہمیں بوجھ یا فرق نہ محسوس ہو، میں تو اس کو ہی اچھا ترجمہ کہوں گا. کہ میرے لیے یہ نہ ہو کہ ترجمہ نہ رہے تبادات بن جائے. ترجمے میں ترجمے کی اور جو اوریجنل زبان ہے اس کی بھی، وہ بھی باقی رہنا چاہیے، اور یہاں پر بھی ادبی ترجمہ ہونا چاہیے، کمرشل لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے. ان الفاظ کا چناؤ جو آپ کی زبان میں، آپ کے ادب میں، آپ کے خیال میں زیادہ بہتر طور پر بعد میں بھی استعمال ہو سکیں. تو ایسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ سعید نقوی صاحب، میں نے بتایا کہ خود ادیب ہیں، اور سعید نقوی صاحب افسانہ نگار بھی ہیں، نان فکشن بھی لکھا لیکن افسانہ نگار ہیں وہ. تو ان کے ہاں جو افسانے کی زبان کے ہاں لوازمات ہیں وہ موجود ہیں ترجمے میں، جو ہونے چاہیے. جب وہ شارٹ سٹوری کو ترجمہ کر رہے ہیں تو ان کے ہاں وہ لوازمات کے ساتھ میں، اس لیے کچھ میری کوشش یہ تھی کہ میں آپ کو ٹیکسٹ پڑھ کر سناؤں تاکہ اس سے اندازہ ہو. جیسے وہ چاند والے معاملے میں ہے کہ وہ بڑی خوبصورت نثر لکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ادبی حیثیت اس کی قائم رہتی ہے ترجمے کی. اور ترجمہ ڈیٹریکٹ بھی نہیں ہوتا، تبادات نہیں بن جاتا، ترجمہ کرنے والے کی چیز نہیں بنتا، وہ اوریجنلی اسی کی رہتا ہے. یہ میرے نزدیک ہے. بہت شکریہ سر.